اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آیت نمبر جو ہے 4، اب آیت نمبر جو ہے 5، اس کو جو ہے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، لفظ کیا ہے؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ، واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، وحو شین پیش شو، کیا بنا؟ وحوشو۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، وَإِذَا الْوُحُوشُ۔ اب یہاں پہ آپ نے بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، وحوشو نہیں پڑھنا، واو کو لمبا نہیں کرنا، ہو کو آپ نے لمبا کرنا، اور یہاں پہ ہا نہیں پڑھنی، یہاں پہ ہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہا آپ نے گلے سے ادا کرنی ہے اور اس کو ہا کی طرح نہیں پڑھنا، اور را، یہ جو ہے را، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، تا کے اوپر آپ نے حرکت کو نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بلکہ میں یہاں سے یہاں تک اس کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو ایک ساتھ پڑھا ہے، ایک سانس میں، اگر آپ کا سانس چھوٹا ہے تو آپ ہر جو ہے آیت کے اوپر آپ وقف کریں، کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور ماشاءاللہ آپ اس کو پڑھتے جائیں۔ جو آیت نمبر 5 ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ اب اس کو جو ہے وہ بھی ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ ساتھ میں ترجمہ اور ساتھ میں ماشاءاللہ اس کی تجوید اور تلاوت سب آپ ساتھ ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ ہے اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7، اس کو ایک ساتھ میں آپ کو سکھاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سُجِّرَتْ، ٹھیک ہے۔ سجی، میں نے اچھی طرح اس کو جو ہے وہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھا ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے، سجی، سجِّرَتْ، سجِّرَتْ، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ٹھیک ہے۔ زا کو آپ نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، واؤ کو آپ نے شد کی وجہ سے پختگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور آپ نے واؤ کے نیچے زیر جب ادا کرنی ہے تو وے کو لمبا نہیں کرنا، وے بھی نہیں پڑھنا، وی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ وی۔ زوویج، آپ نے جب بھی پڑھنا ہے آپ نے اس کو واؤ کو ہونٹ گول کر کے آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ زوویجت، ٹھیک ہے۔ وَإِذَن کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، اور نفوسو، سین کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 سورہ تکویر، اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں، آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، بعض روایت میں ہے کہ سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی، مطلب یہ کہ پانی خشک ہو جائے گا، سمندر بھی جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے، اللہ معافی عطا فرمائے۔ اور آیت نمبر جو 7 ہے، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے جو ہے زندہ کریں گے، تو اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے تمام احباب، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی ضرور لائیں۔ میرا مقصد قرآن سکھانا بھی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، تو اس کے اوپر میرا آپ کے ساتھ یہ غور و فکر بھی ہے کہ جو ہے ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی بھی لائیں، قرآن کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔
جی میں نے اگلا پیج جو ہے نکالا ہے، پورا جو ہے پیج آپ کے سامنے ہے، اگر چھوٹا ہے تو آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے گا انشاءاللہ، اور اگر الفاظ آپ کو صحیح نظر آ رہے ہیں، ویسے تو اب اوپر ہو گیا ہے۔ آیت نمبر یہاں پہ 8 ہے اور سورہ تکویر ہے جی، اور ماشاءاللہ اس کی جو ہے تلاوت پہلے اس کو سکھاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی ہوگا، تو ماشاءاللہ اب اس کو پڑھتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، لفظ کیا ہے؟ موءودۃ سئلت، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب یہ لفظ کیا ہے؟ سئلت، آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا سین کو، ٹھیک ہے۔ سین پہ سو، حمزہ زیر ای، لام تا زبر لت، کیا بنے گا؟ سئلت، آپ نے ای کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، لفظ کیا ہے؟ موءودۃ، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے، اور داتو کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ یہاں پہ آپ نے وقف میں تا کو ایسے ہی رہنے دینا ہے کیونکہ یہ پہلے سے ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ٹھیک ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ پہلے زمانے میں جو ہے بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، تو یہ جو بچیاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، بلکہ عورتوں کو عزت ملی۔ تو جو بچیاں زندہ درگور ہوئی ہوں گی ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیوں دفن کیا گیا تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن حساب کتاب کا دن ہے، تو میرے بھائی اس وقت کوئی بھی نہیں بچے گا جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے۔ تو تمام معاملات میں جو ہے ماشاءاللہ آپ اعتدال رکھا کریں۔ انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کے کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں۔ اپنی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ ان کو ختم کر کے جائیں، تاکہ آپ کی زندگی جب تمام ہو تو یہ سارے معاملات آپ کے ماشاءاللہ ختم ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 9، بی آئی، اب یہ جو لفظ ہے نا بی آئی، یہ نہیں پڑھنا، یہ اوپر حمزہ ہے، یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بازر بی ہے۔ بی آئی زم، یہ کیا ہے؟ زم، زال میم زبر زم، ٹھیک ہے، اور با دو زیر بن، کیا کریں گے؟ زم بن، قتلت، قاف پیش قو، تا زیر تی، لام تا زبر لت، کیا بنا؟ قتلت بأئی ذنب قتلت، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پڑھا ہے آپ اس کو ایسے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی تجوید تو میں نے بتا دی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ماشاءاللہ کہ آپ نے بی کو بے نہیں پڑھنا اور ای کو آپ نے ائے نہیں پڑھنا، اور یہاں پہ یہ جو نون ہے اس کو آپ نے میم کے اندر بدل دینا ہے، آپ نے یہاں پہ میم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخفا، اور قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور یہ تا آپ نے باریک رکھنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ کوئی جو حرکت نہیں لگانی، کوئی چینجنگ نہیں کرنی جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے۔ آیت نمبر 9، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ایک ساتھ میں پڑھتا ہوں تلاوت میں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب آیت نمبر 9، 8 کا ترجمہ ہو چکا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی، ٹھیک ہے۔ وہ جو بچی ہوگی اسے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس گناہ پہ جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ انصاف کا دن ہوگا تو کوئی بندہ بے انصاف نہیں رہے گا، میرا اللہ
سب کا انصاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس دن کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں رہ کے اگر کسی نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اگر آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب فیصلہ کریں گے تو بس اس فیصلے کا آپ انتظار کریں، بس آپ جو ہے اس کا ظلم جو آپ کے اوپر ہوا وہ اللہ ہی اس سے جو ہے وہ انصاف جب کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے انصاف ملے گا، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اور وہ کسی کے ساتھ ایک جو ریت کے ذرے کے برابر بھی جو ہے وہ بے انصافی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 10، جی یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 10، وَإِذَا زال کو آپ نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ صاد کے ساتھ ملانا ہے، اور صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، یہ بیچ میں 2 الف ہے، یہ لام ہے، یہ ان کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، صُحُفُ آپ نے صاد کو پر پڑھنا ہے، ہا کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، اور فو کو آپ نے جو ہے وہ زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، صُحُفُ، ٹھیک ہے؟ نُشِرَت، نُشِرَت۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں پہ مد کو کھینچ کے ادا کرنا ہے، مد یہاں پہ متصل ہے، اور آپ نے اس کو 4 الف سے زیادہ جو ہے وہ لمبا کرنا ہے۔ اگر آپ کا سانس چھوٹا ہے تو 4 تک آپ اس کو جو ہے وہ لازمی لمبا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی مقدار کو آپ 4 الف کے برابر لازمی کھینچیں، ٹھیک ہے؟ کوشیطت، کوشیطت، پہلا طا موٹا ہے، دوسرا تا باریک ہے، تو یہ کاف بھی یہاں پہ باریک ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 7 میں 12 بھی ماشاءاللہ یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ سُعِّرَتْ، عین کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، اور عین کے نیچے زیر آپ نے پڑھنی ہے، یہ ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہا ہے، یہ کیا ہے؟ عین ہے۔ سُعِّرَتْ،